موضوع الدرس الفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين من الكفار سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں سابقہ احکام کے بعد ایک حکم جدید فرمایا. پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا کہ کبھی میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو یعنی کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، کبھی ان کے ساتھ قلبی مودت نہ رکھو. یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، مسلمین کے بھی دشمن ہیں. اور پھر آپ ان پہ جتنی محبت کا اظہار کریں، ان کو جب موقع ملے گا تو تم پر ظلم کریں. اسی طرح اللہ نے ایک دوسری آیت میں بھی وضاحت فرما دی کہ آپ کافروں سے لاکھ تعلق رکھیں، دوستی رکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، لیکن کبھی یہ دل سے راضی نہیں ہوں گے آپ سے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام چھوڑ کے یہودی بن جاؤ، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو کے نعوذ باللہ نصرانی بن جاؤ تو پھر شاید تمہارے ساتھ بھی مہربانی کریں. اور ان کی تو عداوت کا یہ عالم ہے کہ اب دیکھیں یہودی ہے، وہ کوئی ان کے دین میں داخل ہو کے یہودی بننا چاہے تو نہیں قبول کر سکتے.
وہ صرف یہودی اسی کو سمجھتے ہیں جس کی ماں یہودی ہو. وہ نسبت باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باپ مرد جو ہے، مرد تو ایسے غلط تعلقات بھی رکھ لیتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ماں ہے، غلط ہو یا صحیح ہو، اس نے تو 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھنا ہے، دودھ پلانا ہے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح دنیا میں آپ دیکھ لیں، نصارہ ہیں یا یہود ہیں یا ہندو ہیں، کئی مسلمان ڈر کے مارے مرتد ہو کے ہندو بن گئے، لیکن اسی طرح وہ دشمن رہے. کتنے مسلمانوں نے اپنے دین کو نعوذ باللہ تبدیل کر ڈالا. جیسے اکبر بادشاہ گزرا ہے جس نے دین اکبری ایجاد کیا، اس نے کتنے یعنی تعلقات رکھے تھے ہندوؤں سے بھی، سکھوں سے بھی، ہر مذہب سے بھی. وہ کہتا تھا کہ وحدت الادیان، سب دین ایک ہیں. اس لیے وہ مسجدوں میں بھی جاتا تھا، مندروں میں بھی جاتا تھا. اس کی بیویاں مسلمان بھی تھیں، ہندو بھی تھی، حتیٰ کہ اس کا جو سب سے لاڈلا بیٹا تھا سلیم، تو وہ تو اجودھیا بائی ہندو ماں کے پیٹ سے تھا. لیکن جب ان کو موقع ملا پھر انہوں نے کوئی رحم کیا مسلمانوں پر. ساری زندگی خراج دیتے رہے، باج گزار رہے، لیکن جب موقع ملا کوئی نہیں رہا. آج پوری دنیا میں مساوات کا علم لہرانے والے، مساوات کے چیمپئن جو بنے ہوئے ہیں کہ جی آزادی آزادی آزادی، ہر بندے کو اظہار رائے کی آزادی ہے، ہر بندے کو اپنے مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے. اور یہی وہ سب سے بڑا مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی تمہارے اندر تو بڑی سختی ہے کہ اگر مسلمان کافر ہو جائے تو اس کو سزا ہے کہ قتل کرو. من بدل منکم دینہ فاقتلوہ، جو دین بدل ڈالے اس کی سزا موت ہے. کہتے ہیں دیکھو کتنا آپ نے آزادی پہ پابندی لگائی ہے. ہمارے یہاں آزادی ہے، کتنے عیسائی مسلمان بن گئے، ہم نے کبھی ان کو قتل نہیں کیا. تو یہ نعرے دینے والی قوم جو ہے، آج ان کی عداوت کا یہ عالم ہے کہ مسلمان لڑکیاں اگر برقع اوڑھنا چاہتی ہیں، اسکارف لینا چاہتی ہیں، وہ نہیں کہتے. قانون بنا دیا ہے، جرم ہے. بھائی آزادی ہے، تمہیں اگر کپڑے اتارنے کی آزادی ہے تو ایک لڑکی کو کپڑے پہننے کی بھی آزادی دو. آزادی کا کیا مطلب ہوا پھر؟ جہاں تک اسلام آزادی نہیں دیتا دین بدلنے کی، یہ تو پورے عالم کا قانون ہے. اگر تمہارے ملک میں کوئی آدمی تمہاری نیشنلٹی لے لیتا ہے اور پھر بغاوت کرتا ہے، تم بھی تو اس کی سزا موت دیتے ہو کہ جی تم نے ہماری نیشنلٹی قبول کی ہے، ہماری شرائط قبول کی ہے، اب تم کیسے غداری کر رہے ہو؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی جبر نہیں، کسی کو تلوار گردن پہ رکھ کے کلمہ نہیں پڑھانا ہے. لیکن اگر وہ دلائل کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کے تابع کر دیا ہے، اب اس کو بغاوت کا اختیار نہیں ہے. یہ اسی طرح لوگوں کو محض دھوکہ دیتے ہیں.
ایک ایسی نئی نئی چیزیں پیدا کر دیں گے کہ دیکھو جی یہ کیسے مسلمان ہیں، ان میں کتنے فرقے ہیں، کتنے جماعتیں ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور پھر یہ دیکھو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تبلیغ والا ہے، اور یہ شیعہ ہے، اور یہ سنی ہے، اور یہ جناب یہ سب ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو یہ تانا دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اللہ کا قرآن تو نہیں بدلا، تم نے تو انجیل بدل ڈالے، 4 انجیل ہیں تمہارے، تم کس منہ سے ہم پر اعتراض کرتے ہو؟ تمہارے تو 4 اناجیل ہیں، انجیل یوحنا الگ ہے، انجیل لوقا الگ ہے، انجیل مرکس الگ ہے، تم نے تو اللہ کی کتاب کو ہی بدل ڈالا ہے۔ تمہارے اندر بھی یہ کیتھولک ہے، یہ پروٹسٹنٹ ہے، تمہارے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا ماننے والے ہیں، یہ بیٹا ماننے والے ہیں، یہ تثلیث والے ہیں، تم نے کیسے فرقے بنا ڈالے؟ تو یہ صرف مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ان میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یاد رکھیں جتنے مسلمان ہونے کے اندر جماعتیں ہیں ان میں فروعی مسائل پہ اختلاف ہے، اصول پہ کوئی اختلاف نہیں۔ اصول ایک ہے سب کا۔ مثلا اللہ نے حج فرض کیا، سب مانتے ہیں، عمرہ ہے، سب مانتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، سب مانتے ہیں، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، سب مانتے ہیں، اپنی پیداوار کا عشر نکالنا ہے، سب مانتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ صحابہ برحق ہیں، سب مانتے ہیں، اہل بیت کی عظمت ہے، سب مانتے ہیں۔ یہ تو جو اختلاف پیدا ہوئے ہیں یہ بھی تو اصل میں اسی انگریز نے پیدا کروائے۔ ورنہ یعنی سرکار دو عالم کے زمانے سے صلی اللہ علیہ وسلم 1200 سال تک کبھی ان مسئلوں پہ نہ لڑائی ہوئی، نہ کتابیں لکھی گئی، نہ جھگڑے ہوئے۔ سب لوگ اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بس زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت رسومات کی بات تھی کہ جو بریلویت سے تعلق رکھتے تھے وہ جناب 11ویں شریف کا ختم دے دیتے تھے، 12ویں منا لیتے تھے، رجبی کے 27 کو معراج کی رات کے لیے بڑی اہتمام کر لیتے تھے، اور جو دیوبندی حضرات تھے یا حدیث وہ کہتے بابا جب حضور پاک نے حکم نہیں دیا ہم کیوں کریں؟ اور پھر دین حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا، تو اگر یہ 11ویں 12ویں دین ہے تو پھر تو حضور کو بتانا چاہیے تھا، ورنہ دین مکمل کیسے ہوا؟ اور اگر نہیں بتایا تو سمجھ آ گئی کہ یہ دین نہیں ہے، بس یہ ہماری محبت ہے، جذبات ہیں، اور اس کا غلط اظہار ہے۔ اب دیکھو نا ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف سے محبت ہو، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ درود پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر غم ہم کا علاج ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم درود پاک کو ذرا سمجھ کے پڑھا کرو، غور کر کے پڑھا کرو، شوق سے پڑھا کرو، ذوق سے پڑھا کرو۔ دیکھو نا تمہارا بیٹا غیر ملک میں مسافر ہو، اس کا خط آئے، کیسے محبت سے پڑھتے ہو، کیسے گھر والوں کو بلاتے ہو، ادھر آؤ تمہارے بیٹے کا خط ہے، ادھر آؤ تمہارے بھائی کا خط ہے،
ادھر آؤ تمہارے کزن کا کھاتا ہے، ادھر آؤ تمہارے منگیتر کا کھاتا ہے، بار بار پڑھا جا رہا ہے. والد نے بالکل جیب میں رکھا ہوا ہے، تنہا ہوتا ہے پھر نکال کے پڑھ رہا ہے. تو وہ جو محبت ہے نا، وہی محبت پیدا کرو درود پڑھنے میں، کہ ہمارے ایمان کا منتہا محمد مصطفیٰ ہے. ہمارا شافی محشر محمد مصطفیٰ ہے، جس پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے جیسے اللہ کی توحید پہ ایمان لانا ہے. تو جب تنہائی ہو، شور نہ ہو، پورے ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھیں اور مانے سمجھ کے پڑھیں کہ دیکھو کتنا میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ میرے مدنی میں رحمت بھیج. وہ تو ہے ہی رحمت للعالمین. سرکار دو عالم تو رحمت للعالمین ہے. ہم پھر اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ہے اصل میں، کہ جب ہم اس کے رحمت للعالمین محبوب کے لیے رحمت مانگیں گے، اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے محبوب کے لیے مانگا، جاؤ تمہاری بگڑی میں بنا دیتا ہوں. اسی سے کام بنتے ہیں. اسی لیے جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، مختلف سلاسل سے ان کے تعلق تھے. جیسے ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی گزرے ہیں، معین الدین اجمیری گزرے ہیں، جنید بغدادی گزرے ہیں، بایزید بستانی گزرے ہیں، رحمت اللہ علیہم اجمعین. ان سب کے افکار کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے یا کلمہ توحید سے ملا ہے یا محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھنے سے ملا. یہ جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر پتہ لگتا ہے نا. درود پاک سے ملتا ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا ایک واقعہ کہ ایک مسلمان تھا، یورپ کے ملکوں میں گیا، کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، شادی کر لی. اس لڑکی کا وہاں ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل چلاتی تھی. کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مہربانی کی، لڑکی بھی مسلمان ہو گئی. تو اس نے اب جب مسلمان ہو گئی تو لڑکے نے کہا کہ بھی اب چلو پاکستان، تاکہ میں تمہیں اپنی، میرا والد تو فوت ہو گیا ہے لیکن میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرے عزیز ہیں، میرا گھر ہے. میں کہا چلو. بہرحال وہ آ گئے، سب ان کو ملے. ماں تھی آخر بیچاری، انہوں نے کہا بیٹا میرے اپنے خیالات تھے، چلو جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا. جب تم نے شادی بھی کر لی اور اسے اسلام بھی قبول کر لیا تو اب تو یہ بے وفائی ہے کہ آدمی اسے دھوکہ دے. انہوں نے قبول کیا، گھر میں بٹھایا. جب کھانا اس کی ماں پکا کے سامنے رکھے تو وہ اپنے خاوند سے کہے کہ بھی اس کھانے میں جو لذت ہے وہ ہمارے کھانوں میں کیوں نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ہاں فوڈ لاز جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں. یورپ میں فوڈ لاز بڑے سخت ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں وہاں جو کھانے بنتے ہیں نا 6 گھنٹے کے اندر اگر سرو نہ ہو تو ان کو پھینک دیا جاتا ہے. کہتے بھی خطرہ ہے فوڈ پوائزن نہ ہو جائے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں اتنی صفائی ہے، ہمارے ایسے چمکتے ہوئے کچن ہیں، پھر ہمارے یہاں ساری چیز اوون ہے، ان پہ پکتی ہے، نہ دھواں ہے نہ لکڑی ہے نہ کچھ ہے. یہاں بیچاری سارا دن لکڑیاں جلاتی ہیں، دھواں بھی اسی میں جا رہا ہے اور گرد و غبار بھی ہے، لیکن کھانے میں جو لذت ہے وہ ہمارے کھانے میں کیوں نہیں.
انہوں نے کہا تم نے مدت کے بعد کھانا یہ دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو، میرا ہوٹل ہے، میں ریسٹورینٹ چلاتی ہوں اور میں بہترین کک ہوں، میں نے اس میں ڈپلوما لیا ہوا ہے. کھانا کوئی بھی ہو، کھانا کھانا ہوتا ہے آخر. تو ایک دن اس لڑکی نے اپنی ساس کو مجبور کیا اور اس نے کہا امی جان آپ کا کھانا کھا کے میں تو بڑی پاگل ہو گئی ہوں، اتنا لذیذ کھانا، گوشت ہے تو لذت ہے، دال ہے تو لذت ہے، ساگ ہے تو لذت ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یا تو تم مجھے پکانا سکھاؤ. اس نے کہا بیٹی کوئی پکانے کی بات نہیں ہے، جیسے عام عورتیں پکاتی ہیں میں بھی اسی طرح پکاتی ہوں، پنجابی تھی، لیکن میں نام محمد دا پا لینی ہوں، یعنی میں جب پکاتی ہوں تو درود پڑھ کے دم کرتی رہتی ہوں. بس نے کہا بیٹی یہی ایک بات ہے اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، میں رتی آتی اور تو آتا جاتا مجھے ہے کچھ نہیں، نہ تعلیم ہے، لیکن میں آٹا گوندتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں، سالن چڑھاتی ہوں درود پڑھتی ہوں، اس میں تڑکا لگانا ہے درود پڑھتی ہوں، بس وہ دم کر دیتی ہوں، شاید اسی کی وجہ سے تمہیں اچھا لگتا ہو. اس نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی. واپس اپنے ملک میں آ کے اپنے تمام کک کو اس نے ہدایت کر دی، جو مسلمان تھے جو کافر تھے ان کا بھی تم تو خیر نہیں کر جانتے، سب کو ہدایت کر دی کہ جب بھی کھانا پکاؤ درود شریف پڑھو، جب بھی اتارو درود شریف پڑھو، جب بھی آٹا تیار کرو درود شریف پڑھو. انہوں نے شروع کیا، 1-2 مہینے میں اس کا ہوٹل جو تھا وہ تو آسمان پہ چڑھ گیا، ساری دنیا لائن لگا کے کھانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. جتنے مقابلے پہ ریسٹورینٹ تھے سارے فیل ہو گئے، وہاں کھانے کو کوئی نہ جائے، یہاں لائن میں لوگ کھڑے ہیں. آخر وہ ہوٹلوں والے آئے اس لڑکی کے پاس، بھئی آپ لوگوں نے کیا کوئی نیا آئٹم ایجاد کیا ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میری ساس نے مجھے ایک کلام بتائی ہے، وہ پڑھ کے میں دم کر دو تو کھانے میں اللہ لذت پیدا فرما دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں بھی سکھاؤ، ہو جائے گا تو مسلمان پڑھتے. انہوں نے کہا ہمارا تو روزگار ختم ہو گیا، ہم تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو درود پاک کی برکت سے کتنے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ درود اس میں معنی کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہم کا معنی یا اللہ، صلی کا معنی رحمت بھیج. اللہ کی طرف سے جب صلوات ہو رحمت ہوتی ہے اور ملائکہ کی طرف سے ہو تو وہ دعا ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے لیے کہتے ہیں تو اللہ سے طلب بخشش ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ اپنے محبوب رحمتیں دو جہاں پہ رحمتیں بھیج، متواتر رحمتیں بھیج، رحمتیں خاصہ نازل فرما. تو جب پیارے کا ذکر کیا جائے تو اللہ کو بھی تو پھر پیار آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں اچھا میرے بندے میرے محبوب سے پیار کر رہے ہو اور پھر مجھ سے درخواست کر رہے ہو کہ میں رحمت بھیجوں چونکہ تم اس قابل نہیں ہو. تو اللہ نے فرماتے ہیں میرا مدنی تو مجسمہ رحمت ہے لیکن ہم تمہاری بگڑی بھی بناتے ہیں. اور یہ بات مولویوں کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا اذن یکفیک ہمک و غمک، اگر تم صرف درود شریف پڑھتے رہو تو تیرے سارے ہم غم جو ہیں مٹ جائیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کفار جو ہیں ان میں نہ عدل ہے نہ مساوات ہے، بلکہ ان میں انسانیت بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں عورتوں کے بڑے حقوق ہیں. ایک دفعہ میں پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، یاد تھا کون سی جگہ، ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھی بات سنو، تم نے عورت کو بطور عورت جو حقوق دیے ہوں نا وہ مجھے سمجھا دو.
اس کو بات سمجھ نہ آئے. میں نے کہا یار تو عورت جو ہے اس کو بطور عورت حقوق دیں گے نا, مرد تم نے عورت کو جو بطور عورت حقوق دیے وہ ذرا مجھے بتلا دو. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نے اگر اس کو ٹرک ڈرائیور بنا دیے تو مرد بنا کے حق دے رہے ہو نا, عورت تو نہیں رہنے دیا اس کو. تم نے فوج میں اس کو بھرتی کر دیا ہے جہاں ہر وقت اس کی عزت بھی خطرے میں ہے, اور وہ بیچاری وردی پہن کے اور اسلحہ لٹکا کے اور پیچھے کٹ لگا کے بھاگ رہی ہے. تم تو جو کچھ دے رہے اس کو مرد بنا کے دے رہے ہو نا, عورت بنا کے تم نے کیا دیا ہے؟ تم اس کو کرکٹ کا کھلاڑی بنا دیتے ہو, تم اس کو ہاکی سکھلا دیتے ہو, تو مرد بنا رہے ہو نا. اسلام نے جو اس کو حق دیا ہے وہ عورت بنا کے دیا ہے کہ تمہاری داخلی سلطنت ہے, تم اس گھر کی ملکہ ہو, تم نے اس کے اندر محفوظ رہنا ہے. نہ تیری جلد پہ سورج کی شعائیں پڑے کہ جلد خراب ہو جائے, نہ غیروں کی نظر پڑے کہ تیری نیت خراب ہو جائے. تیری ہر لحاظ سے حفاظت کرنی ہے. پہلے تیرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد تیرے شوہر کی ذمہ داری ہے, تیرا خرچہ, تیرا نفقہ, تیری عزت, تیری سب کا محافظ بنے. تم تو ملکہ ہو, ملکہ کام تھوڑے کرتی ہے. تم بیچارے, تم نے اس کو ملکہ کے بجائے تو لیبر میں کھڑا کر دیا کہ جی تمہاری مساوات ہے, آزادی ہے, ٹرک چلاؤ, نوکری کرو, کھاؤ پیو. اور جناب جہاں جوان عورت نوکری کرتی ہو, یعنی 4 لڑکیاں ہوں اور 16 مرد ہوں, بھیڑیے بیٹھے ہوں, 2 بھیڑوں کو چھوڑیں گے؟ اچھی نوکری کی بھی عزت بھی گئی, اچھی نوکری کی کہ حاملہ ہو گئی تو کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میرا حمل ہے. وہ کہتے بھی میرا بچہ ہونے والا ہے, کچھ تو کرو, ہم کیا کریں؟ بھائی تم نے میرے ساتھ کہا, ان کا ہم نے کیا کیا, تم نے بھی لذت اٹھائی, ہم نے بھی لذت اٹھائی, ابھی عذاب بھگتو, تم جانو, تمہارا کام جانے. تو انہوں نے تو کچھ نہیں دیا ہے. یہ اسلام کا بھی انصاف دیکھیں. اسلام کہتا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں, محارب ہیں, قاتل ہیں, تمہیں نکالنے والے ہیں, تم سے جنگ لڑنے والے ہیں, ان سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعلق نہ رکھو. اگر کوئی کافر ہے تم سے کوئی قتال نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کبھی اس نے تم کو اپنے مذہب یا دین سے روکا نہیں ہے, تو ان سے تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں, ان کے ساتھ انصاف کرو, ان کی مدد کرو. اور جہاں تک سلوک کا تعلق ہے وہ تو کافر ہے تب بھی کرو. جیسے کہ ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کفر کے زمانے میں مدینہ منورہ تشریف لے آئے. آپ کی بیٹی جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ام حبیبہ کا جو خاوند تھے, جب ہجرت کر کے حبشہ گئیں, اللہ معاف کرے وہ مرتد ہو گیا, دین بدل دیا. ام حبیبہ اس کے بعد پھر اکیلی ہو گئیں, بیوہ ہو گئیں. تو سرکار دو عالم نے اس کی ہمدردی کے لیے پیغام بھیجا نجاشی بادشاہ کو کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں, میرا ام حبیبہ سے نکاح کر دو. اسلام کے لیے اس نے گھر چھوڑا, ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہے, کہاں بیچاری در در پھرے گی. تو حضور کا نکاح ہوا, حضور کی بیوی بن گئی. اچھا, اب ابو سفیان آیا تو اس نے جا کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میرا ابا آیا ہے ملنے کے لیے اور میں مسلمان ہوں, وہ کافر ہے. آپ نے فرمایا میں بیبا کیا کہہ رہی ہو, سلی اب آ کے تمہارا باپ ہے, کافر ہے تو کیا ہو گیا, اس کے ساتھ سلوک کرو, کھانا پینا, عزت احترام, تمہارا باپ ہے وہ. اسی طرح آتا ہے کہ بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق, یہ حضرت بی بی عائشہ کی بہن ہے. دونوں ابو بکر کی بیٹیاں ہیں لیکن دونوں کی مائیں الگ ہیں. بی بی عائشہ کی والدہ الگ ہے اور بی بی اسماء کی والدہ الگ ہے.
بی بی عائشہ کی والدہ مسلمان ہو گئی، بی بی اسما کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ کافی عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں آئیں اپنی بیٹی کے گھر میں، تو بی بی نے فوراً جا کے حضور سے پوچھا مسئلہ کہ میری ماں آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تو اب میں کیا کروں؟ یہ کافر ہے، وہ تو کافر ہے۔ میں سیدھی میں کہ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرو، جو چاہتی ہے اس کو دو۔ اسلام کے اندر اندازہ کریں اس رواداری کا کہ کافر ہے لیکن ماں ہے، کافر ہے لیکن باپ ہے، احترام کرو۔ اور ساتھ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نظام بھی بتلا دیا کہ دیکھو جو آج تمہارے دشمن ہیں، میں اس بات میں بھی تو قادر ہوں کل تمہارے دوست بنا دوں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے تمہارے درمیان میں دشمنی تھی، دشمنی کو بدل کے محبت مودت پیدا کر دے۔ اور ایسے واقعات جو ہیں اتنے ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ سب سے بڑا دشمن ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، ولید بن المغیرہ۔ اور خالد وہ یعنی فوجی سپاہ سالار ہے، جنگ احد میں صحابہ کو شکست کا سبب بننے والا خالد ہے۔ شکست تو اللہ نے لکھی تھی لیکن اسباب ہوتے ہیں، اسباب میں خالد تھا۔ یعنی اتنا بڑا دشمن، پھر ایسے اللہ نے کایا پلٹ دی کہ وہ خالد جو ہے جو میدان احد میں حضور کے خلاف لڑ رہا تھا، فتح مکہ والے دن حضور کا سپاہی بن کے لڑ رہا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ مانگتا ہوں، آپ مجھے دیں گے؟ فرمایا ہاں مانگو۔ انہوں نے کہا حضور ایک تو آپ مجھے اجازت دیں کہ کفر کے زمانے میں کافروں کا سالار تھا، آپ کو پتا ہے کہ جنگ احد میں سب سے بڑا جو تھا وہ ابو سفیان تھا، جنگ احزاب میں بھی بڑا ابو سفیان۔ تو اب آپ مجھے اجازت دیں کہ اب میں اسلام کا پرچم اٹھا کے اسلام کے لیے لڑوں۔ آپ نے فرمایا اجازت۔ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں 3 چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو آپ مجھے مسلمانوں کا یعنی سپہ سالار بنائیں، عہدہ دیں تاکہ میں مسلمانوں کی قیادت کر کے جنگ لڑوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے کتابت کا بھی شرف بخشیں کہ جب کچھ لکھنا ہو، میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بحیثیت آپ کے کاتب کے بھی کام کروں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کو نکاح میں قبول کریں۔ ایک روایت میں یہ 3 چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ام حبیبہ کا نکاح حبشہ سے ہوا تھا، نجاشی نے کیا تھا، اس وقت ابو سفیان راضی نہیں تھا۔ اسی طرح بعین ہی آپ دیکھ لیں کہ وحشی قاتل سیدنا حمزہ سید الشہداء، جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا اور آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور آپ کا کلیجہ نکال کے جو ہندا کے پاس لے آیا، اتنا بڑا دشمن ہے اسلام۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ جب اس نے یہ آیت قرآنی سنی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں چاہے تو بخش دے۔
یہ آیت پڑھی کر لگا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ چاہے نا، اگر نہ چاہے تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ نہ چاہے میرے گناہ نہ بخشے، میں تو جہنم میں گیا۔ پھر اس نے ایک دفعہ ہے سنی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے، بلکہ ان کو نیکی، ان کے بدلے میں نیکی ہم لکھ دیں گے۔ کہنے لگا بھئی آیت تو یہ بھی ٹھیک ہے بڑی، لیکن میں تو سارے کبائر کا مرتکب ہوں، قتل میں نے کیے ہیں، زنا میرے اندر ہے، شراب میرے اندر ہے، تو میں کبائر سے بچوں گا تو گناہ معاف ہوں گے نا، وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ چند دن گزرے تو اس کو اللہ کے قرآن کی آیت پہنچی کہ اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے جو اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کہنے لگا اب بات بن گئی، سیدھا حضور کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور میں اسلم تسلم کلمہ پڑھ لوں گا۔ جب مسلمان ہو گیا تو حضور نے فرمایا دیکھو واشی، اب تم مسلمان ہو، اب تم اہل جنت ہو، اب تم میرے صحابی ہو، بس ایک میری ذاتی ایک خیال ہے، اگر تم کو گراں نہ گزرے تو تم کچھ عرصہ جو ہے نا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ذرا پیچھے بیٹھ جایا کرو، کیوں فطری بات ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر سامنے آ جاتا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ نہیں، بس سامنے ذرا کم عرصہ تھا کہ آہستہ آہستہ قوت برداشت پیدا ہو جائے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں کبھی سامنے نہیں آؤں گا۔ گم ہو گیا۔ اچھا کسی کو بھی پتہ نہیں کہاں گیا۔ سرکار دو عالم کی وفات مبارک کے بعد خلافت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مرتدین مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف سیدنا ابو بکر کا لشکر جو ہے جنگ کے لیے کیا ہوا ہے، اور صحابہ مجاہدین مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں، اور مسیلمہ کی بھی بڑی تعداد تھی، 70,000 فوج تھی اس کی اس زمانے میں۔ صحابہ فرماتی ہیں کہ صفیں بن گئی تھی، یعنی پہلے چونکہ یہ تو نہیں تھا نا بھی ایک بم مارا اور فی امان اللہ علاقے کے علاقے برباد ہو گئے، اب تو بہادری یہی ہے نا دور سے بیٹھ کے مار دیا اولاد، سامنے آگے تو بچا لے، اب بھی کافر مسلمان کے سامنے نہیں آتا۔ ایک ایٹم میں مارا 80 لاکھ آدمی ختم، یہ لڑائی ہے؟ ایک لنگڑے لولے کسی کو جہاز میں بٹھا دے جا کے بم گرا دے، کون سی بہادری ہے جی؟ 80 لاکھ بندہ مر گیا۔ تو کہتے ہیں صحابہ یہ ہوتا تھا کہ صفیں بن جاتی تھی، پھر مبارزت ہوتی تھی، میدان میں مجاہد نکلتے تھے، کافروں سے بھی بڑے بڑے نکلتے تھے، وہ آپس میں دو کا مقابلہ، باقی سب کھڑے رہتے تھے، پھر اور نکلتا، پھر اور حتیٰ کہ جب آگ بھڑک جاتی تو ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جاتا۔ صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم صفیں بنا کے کھڑے تھے، دور سے ہمیں مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، پھر ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی
شاہ سوار اتنا تیز گھوڑا دوڑا رہا ہے، یہ اس کی مٹی ہے۔ ہم نے کہا اللہ جانے کون ہے، دوست ہے دشمن ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابھی ہم یہ غور کر رہے تھے کہ وہ شاہ سوار شاہین جو گھوڑے پہ سوار تھا، اس کا گھوڑا بھی اتنا شاندار تھا کہ سارے لشکر کو پھلانگتا ہوا وہ مسلمہ پہ پہنچا اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہی کھڑے ہو کے پھر اپنا ڈاٹا کھول دیا اور کہا فزت ورب الکعبہ، مسلمانوں گواہ ہو جاؤ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اب میں محمد مدنی کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا۔ قتل تو بالجاہلیت، میں نے زمانے جاہلیت میں اسلام کا عظیم مجاہد قتل کیا تھا، اور آج اسلام کے بعد میں نے محمد مدنی کا سب سے بڑا دشمن قتل کیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے لیے دوست بنا دے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، واللہ اعلم۔ اپنے والد کے لیے طواف کر سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے دعا کیا کرو، کوئی حکم نہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے طواف کرو، طواف اپنے لیے کرو، اس کے بعد دعا مانگو اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ہر مسلمان کے بچوں کو ہدایت دے، صالح بنا۔ اگر میں نے طواف وہ نکال دیا ہوگا کسی حاجی صاحب نے، تو کھینچا ہوگا نا یہ کسی حاجی صاحب نے برکت کے ہاتھ سے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طواف کر لیا ہے، اوقات مکروہ ہے، آپ دوسرا طواف کرتے ہیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، بعد 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے اعضائے مخصوصہ کو بوسہ دے سکتا ہے؟ بالکل ضرور دیں جناب، بڑی قیمتی جگہ ہے، ضرور بوسہ دیں۔ تمہارے مقدر میں پیشاب کی جگہ چاٹنی ہے تو پھر اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ جس زبان سے کلمہ پڑھتے ہو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، پھر وہاں بھی بوسہ دو گے؟ حیران ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ اور فلمیں دیکھو اور سبق سیکھو انگریز کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سگریٹ، نسوار، شیشہ سب حرام ہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر داڑھی کے ہے، نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے، بھئی نماز ہو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ بغیر داڑھی والے کو امام نہ بنایا جائے۔ ایک اتفاق ہے، جماعت کھڑی تھی، ہم مل گئے، بعد میں پتہ چلا کوئی امام صاحب کی تو داڑھی غائب ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن حکم یہ ہے کہ داڑھی منڈانے والا جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور بار بار منڈانے سے وہ فاجر ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو مؤذن بننے کی اجازت ہے، نہ امام بننے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں اگر صفا کے خون نکل گیا، میرا بھائی اگر صفا مروہ میں نکلا کوئی حرج نہیں، طواف میں ہے تو طواف چھوڑ دو، دوبارہ وضو کر کے پورا کرو۔ تبرک کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے عقیدت رکھنا، برکت حاصل کرنے کی نیت سے جانا، کیا مطلب ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ پیغمبر کا تبرک جو ہے وہ تو کوئی منع نہیں ہے، باقی تبرک کے لیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی صحابی کی قبر کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے؟ ایک ہے زندگی میں حضور نے وضو فرمایا، پانی بچ گیا، تبرک ہے۔ حضور پاک نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا، تبرک ہے۔ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، تبرک ہے۔
حضرت علی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا تبرک ہے، وہ تو جائز ہے، تبرک بآثار الصالحین، امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ کہتے جی کہ بعض بزرگوں کے مجربات تعویذات ہوتے ہیں، احادیث و قرآن سے تو ثابت نہیں ہیں، ان سے احتیاط کرو کہ جو چیز قرآن حدیث سے ایک ہے قرآن کی آیت مبارک پڑھنا۔ دیکھو نا، جیسے کسی کو سحر ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں سورۃ البقرہ اس پہ پڑھو، سورۃ الجن اس پہ پڑھو، وہ آیات جادو اگر ہو جائے تو جو جادو کے خلاف ہے وہ آیات پڑھو، معوذتین پڑھو، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بزرگوں کے تجربے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو کہ ہے لکھا ہوا کیا ہے، کلام کیا ہے، کس زبان میں ہے، ترجمہ کیا ہے اس لفظوں کا، کیونکہ لفظ آ جاتے ہیں نبی اشراحیہ، الوہیہ، الوہا، الوہا، اب کیا پتا ہمیں کیا مانا ہے۔ اچھا، یا نقش بنے ہوتے ہیں، اب کیا پتا ہمیں اس نقش سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال بزرگوں کے اعمال قرآنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، بالکل مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، جیرانہ سے کر سکتے ہیں، جدے سے کر سکتے ہیں، عرفات سے کر سکتے ہیں، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے، ملتزم پہ کھڑے ہو کے ہاتھ لمبے کر کے سینہ لگا کے دعا مانگنا جائز ہے۔ وسیلے کا معنی کوئی نہیں ہوتا، کسی بزرگ کا وسیلہ نہیں ہوتا، وسیلہ ہوتا ہے بالاعمال الصالحہ، کہ اچھے عمل کر کے اس کو ذریعہ بناؤ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ ہمارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیت پڑھ لیتے ہیں، آگے وجاہدوا نہیں پڑھتے، وہ تو پھر تلوار اٹھانی پڑے گی نا، کیونکہ یہ شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے ہیں نا، بس کسی کے وسیلے سے کام ہو جائے، بس ہمیں کچھ نہ کرنا، آگے بھی تو پڑھو نا، وجاہدوا فی سبیلہ، اصل وسیلہ یہ ہے۔ ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد ہے جو حضور کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ شریعت کے مسئلے میں جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا پیغمبر ہر جگہ موجود بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو پھر معراج کا کیا مطلب؟ پھر ہجرت فرمانے کا کیا مطلب؟ پھر حضور حج پہ کیوں تشریف لائے، ہر جگہ موجود ہے؟ پھر یہ کیا مطلب ہے کہ مینا پہ تشریف لے گئے تو، اور جب آپ مینا گئے تو مکے میں نہیں تھے، جب آپ عرفات گئے تو مینا میں نہیں تھے، پھر حاضر ناظر کا کیا معنی ہوا؟ مسجد نبوی میں جو درود پڑھو گے اللہ پہنچائیں گے، صرف جو سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو گے وہ حضور سنیں گے۔ جیسے زندگی میں ہوتا ہے، زندگی میں بھی آپ دور سے آپ بات کریں وہ نہیں سنتے، قریب ہیں تو وہ سنیں گے۔ یہ تو وہی مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر عصر کے بعد طواف کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، حنابلہ کے نزدیک اور شوافی رحمہم اللہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا میرا بھائی، میں نے تو آپ سے کہا تھا، آپ نے وعدے کے مطابق وہ حدیث نہیں لکھی کہ جو رفع یدین نہ کریں ان کی نماز نہیں ہوتی، وہ حدیث مجھے دکھا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کل کروں گا۔ جھگڑا تو ہے ہی نہیں، ایک حدیث مجھے دکھا دو جس میں یہ حکم ہو کہ جو بھی نہیں کرتے رفع یدین ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ مجھے دکھا دو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔
کوئی جھگڑا ہی نہیں. انسان کا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، جیسے ثمر بڑھتا ہی ہے کم بھی ہوتا ہے. یہ علمی مسئلے ہیں کہ کیا نفس ایمان یا ثمرات، یہ علماء کے مسائل ہیں. ان جھگڑوں میں تم نہ پڑو. جو ظاہر قرآن حدیث لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، جیسے قرآن کی آیت اترتی صحابہ ایمان لاتے تو ایمان زیادہ ہو گیا نا. پہلے 10 آیتوں پہ تھا، 20 پہ ہو گیا، زیادہ تو ہو گیا. میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نصیب کرے. اگر والدین نے حج نہیں کیا آپ ان کی طرف سے کریں، لیکن ایک حج ایک کے لیے، یہ نہیں کہ ایک حج دونوں کے لیے ہو جائے. حرم شریف یا مدینہ شریف میں نکاح پڑھنے کی اجازت ہے تو یہاں بغیر نکاح کے رہتے ہیں لوگ. عجیب بات نہیں. کہتے جی کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں پلیٹ فارم پر اور گاڑی چل پڑے، آپ نماز توڑ سکتے ہیں. کوشش یہ کیا کریں کہ ٹائم معلوم کریں کہ کیا میں پڑھ لوں گا، پھر نیچے اتر کے پڑھیں. اگر یہ تسلی نہیں ہے تو اندر پڑھیں کھڑے ہو کر. ایک سفر میں کتنے عمرے کریں، جتنا مرضی آئے، جتنے طواف کریں، جتنا عمر. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. ثابت ہے پھر ہم. اب حضور پاک نے ایک دن میں 10 طواف کبھی نہیں کیے. اگر ہم 10 طواف کریں کوئی منع نہیں. یہ عدد وغیرہ جو ہے نا یہ نہ لکھا کریں 786 وغیرہ. شیعہ جو ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے کیوں خلاف ہیں؟ دشمنوں نے سازشیں کر کے ان کے دماغ میں ڈالا تھا کہ اہل بیت کے مخالف ہیں. داڑھی پہ مہندی لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر ہم کسی پر آیات دم کریں تو اس کی اجرت لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے. ہمارے چپل گم ہو جاتے ہیں، بھائی لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو. بہرحال اگر کوئی ڈھیر میں پڑے ہیں جس کا اندیشہ ہے کہ اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے، لے سکتے ہو. ہماری عورتوں نے نمازیں قصر کے بجائے پوری پڑھ لی. بالکل قصر پڑھنی چاہیے، پوری کیوں پڑھیں؟ امام کے پیچھے ہیں تو پوری پڑھیں، علیحدہ پڑھیں تو قصر پڑھیں. مہر نبوت حضور کے لیے خاص تھی. حج اکبری کوئی نہیں ہوتا، ہر حج حج اکبر ہے. یوم الحج الاکبر. یہ غلط عقیدہ ہے کہ جمعہ کے دن حج اکبری ہوتا ہے اور آگے پیچھے چھوٹا ہو جاتا ہے. ماء زمزم سے وضو کریں جائز ہے. شخص یعمل فی محل بیع الساعات تاکہ الساعات من السین مکتوب علیہا ثناء السویسریہ او یابانیہ وهو یعلم انها ساعات سینیہ واذا بین للمشتری لازم یبین للمشتری لمن ان فی الشرع الخداع بالبیع لا يجوز. ما فهمت کہ رجل لديه املاك ودكاكين بتوزيعها في حياته على ابنائه وبناته سجل لكل واحد قطعة ارض وعدد من الدقاقين علما بانه هو الذي ياخذ الارباح الان. نعم ما في شيء لانه هو ملكه ليس ارباحه يستفيد في ملكه في حياته ويقسم ورثه بعد وفاته. کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ پہ کافروں کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے،
لیکن مسلمان جو ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عورت نہیں ہے بلکہ ذکر ہے. جب دیکھا نہیں تو ان کو کیسے پتا ہے؟ اس لیے کہ عورت ناقص ہے اور خدا ہر نقص سے پاک ہے. عورت کو تو حید آتا ہے، پھر کیا کہیں گے بھگوان کو حید آ گیا. کہ آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ شکر کے 3 درجے ہیں. پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، تیسرا ہے کہ زبان سے شکر کرو. ہم 3 آدمی ہیں، 5-5 لاکھ لے کے ہم نے ایک دکان لیا ہے. 10 لاکھ میں ہم نے دکان خریدا، باقی ہم نے سامان ڈال. ہر آدمی اپنے حصے کی زکات ادا کرے گا، دکان کی زکات نہیں ہوگی. اب جو آمدنی ہوگی اس سے زکات ہوگی. جتنا تیری آمدنی ہو اتنا زکات دو. سال گزر جائے 2.5% دے دو. کہتے ہیں جی کہ بعض کہتے ہیں کہ حنفی کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. خدا کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، عقل کرو. لیکن حدیث یہ ہے کہ جب نماز پڑھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم دیکھ رہے ہو. اب کاف ہٹا دو، ترجمے میں بدل دو، خدا کو کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں ایک وضو سے 40 سال نماز پڑھی، بالکل جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. حدود حرم کے اندر جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1 کا لاکھ ملے گا. بہرحال والدہ کے چھٹیاں پکڑ کے بال کاٹے کوئی حرج نہیں. حکم یہ ہے کہ بال آخر تک لے جاؤ، جہاں انتہا ہو وہاں بال کاٹو. اللہ کے انبیاء حیات ہیں لیکن عالم برزخ ہے. ربیع الاول اور رجب شعبان کے مہینوں میں کوئی خاص عبادت کا کوئی حکم حدیث مبارک میں نہیں ہے، نہ روزے کا حکم ہے. ویسے روزہ سنت ہے 13، 14، 15، اسی طرح سوموار اور خمیس. والدین کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں. طواف کیا لیکن صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گیا. میری پھوپھی ہے، عمر 80 ہے، 80 سال ہے. 2 سال سے زیادہ عرصے سے وہ کومے میں ہیں. میں نے ان کے لیے عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زندہ تو ہے نا، کومے میں ہے. میری 2 بہنیں ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اللہ بچائے، جادو بھی ہوتے ہیں. گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو اور ان لڑکیوں کو کہو کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ رحمان پڑھ کے اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. سید لڑکی کی شادی جو ہے غیر سید سے ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. حضور کی بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کیسے ہو گئی؟ 2 بیٹیوں کی شادی ہے، وہ تو بنو امیہ میں ہے. ایک آدمی نے لاہور سے احرام باندھا، مکے میں آنے کے بعد غسل کیا، خوشبو والے صابن سے تو دم پڑ گئی. ایسے پانی بہا دیا گرمی دور کرنے کے لیے، کوئی حرج نہیں. خاتون نے طواف کے دوران چہرے پہ کپڑا ڈالا، بالکل ٹھیک ہے، ڈالنا چاہیے، لوگ ہیں آگے. اگر ایک آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نیند آ گئی،
لیکن ٹیک نہیں لگائی، بالکل وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر دو حدیثیں ہیں، مثلا ایک حدیث میں ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، دونوں پہ عمل کرو نا۔ جب منع کا وقت ہے نہ پڑھو، باقی وقت میں پڑھو، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا، زدین کہاں رہ گئی؟ اللہ کے بندے چل رہا ہے سولہ پڑے سنت و نفل ابھی عشاء کے بعد ہوتا ہے یا کل مغرب کے بعد؟ آپ سے کل یہاں سے اگر آپ کو ملے تو یہاں پہ